السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور گھانا کے صدر نے ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور کورونا کی روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کی کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کی کامیابی کے لیے ملک کے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون کی تعریف کی ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور صحت کا شعبہ معاشرے اور سماج کی سلامتی کی کوششوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور عالمی سطح پر کورونا کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک بندش کے اقدامات میں نرمی کر رہے ہیں، جبکہ لیٹن امریکہ میں متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گھانا کے صدر نانا اکوو اڈو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں نووا کرونا وائرس کی وبائی کی تازہ ترین صورتحال، اس سلسلے میں دونوں ملکوں کی کوششوں اور اس کی روک تھام میں تعاون پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس سلسلے میں گھانا کے صدر نے قطر کی جانب سے اس شعبے میں جمہوریہ گھانا کی مدد کرنے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سرکاری اور نجی شعبوں میں شراکت اور پارٹنرشپ کو منظم کرنے کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جاری کیے جانے والے نئے قانون کا ملک کے اقتصادی اور معاشی حلقوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے کہا ہے کہ یہ قانون ملک کی دانشمند قیادت کے اس اعتماد کا اظہار کرتا ہے کہ نجی شعبہ ملک کی اقتصادی ترقی میں فعال طور پر شرکت کرنے اور حصہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ مختلف علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجوں کے باوجود قطر کی معاشی طاقت کو مستحکم کرنے میں حصہ لے رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ و تجارت جناب سائمن کوونی اور جمہوریہ کوٹ دیوار کے وزیر خارجہ جناب علی کلی بالی کی جانب سے ٹیلی فون کالز وصول کی ہیں۔ ان رابطوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ہم آہنگی یعنی کوآرڈینیشن اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور مشرق وسطی و شمالی افریقہ جناب جیمز کلیورلی اور مشرق قریب میں فلسطینیوں کے بچاؤ اور ان کے روزگار کی ایجنسی اونروا کے کمشنر جنرل جناب فلپ لازارینی کی جانب سے ٹیلی فون کالز وصول کی ہیں۔ ان دونوں رابطوں میں بھی دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر پیٹرولیم نے جنوبی کوریا میں قدرتی مائع گیس کے 100 سے زیادہ نئے ٹینکرز تیار کرنے کی بکنگ کے 3 سمجھوتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان ٹینکروں کی تیاری پر 70 بلین ریال سے زیادہ کی لاگت آئے گی، اور اس طرح مستقبل میں قطر پیٹرولیم کے ٹینکروں کے بحری بیڑے کی ضرورتوں کی تکمیل ہوگی۔ اسی ضمن میں شمال گیس فیلڈ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں توسیع کے منصوبوں کی شمولیت بھی ہے۔ اس کے لیے کوریا کی 3 بڑی کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے کیے گئے ہیں جو بحری جہازوں کی تیاری اور بھاری صنعت میں شہرت رکھتی ہیں، اور وہ ہیں ڈائیوو، ہیونڈائی
اور سیمسنگ کمپنیاں۔ وزیر مملکت برائے امور ایندھن اور قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے ان سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قطر شمال گیس فیلڈ میں توسیع کے منصوبوں کا پابند ہے اور وہ دنیا کے ان غیر معمولی حالات میں بھی اپنے منصوبے نافذ کرتا جا رہا ہے۔ قطر نے اپنے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے 2 بیانات میں صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو کے ایک نواحی علاقے میں کیے جانے والے دھماکے اور بورکینا فاسو کے مشرقی حصے کی ایک منڈی میں کیے جانے والے خون ریز دھماکے کی مذمت کی ہے۔ ان بیانات میں دونوں دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں اور دونوں ملکوں کی حکومتوں اور عوام سے ان ہلاکتوں پر تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ اس وائرس کے مزید 1523 متاثرہ افراد کی رجسٹریشن کی گئی ہے، جبکہ مزید 3143 اشخاص اب اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب تک شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 33,437 ہو گئی ہے، جبکہ اس وائرس میں 2 مزید اشخاص بھی وفات پا گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ صحت مند ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ اس بیماری سے شفا پانے والوں کے بارے میں عالمی معیاروں یعنی ورلڈ سٹینڈرڈز اور عالمی سفارشات کی مکمل پابندی کی جا رہی ہے، اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ صحت کے شعبے کی بڑی اور زبردست کوششوں کا بھی نتیجہ ہے۔ قطر یہاں کے معاشرے اور سماج کو کووڈ-19 کی عالمی وبا سے بچانے کے لیے بہت زبردست کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہاں صحت عامہ کے منصوبے پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں کا سماج اس وبا کے خطرات سے بڑی حد تک محفوظ ہو گیا ہے۔ یہاں پر صحت کا شعبہ ہر وقت الرٹ پوزیشن میں ہے اور اس کی کوشش ہے کہ معاشرے کی سلامتی کی مکمل ضمانت مل جائے۔ اس لیے یہاں آگہی اور اویئرنیس کی ہدایات اور سفارشات کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ یہاں کا ہر ایک فرد سماج اور معاشرے کی حفاظت کے کام میں حصہ لے سکے اور پورا کا پورا معاشرہ اس وبا کے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب لوگ صحت سے متعلقہ ہدایات کی مکمل پابندی کرتے رہیں۔ تو ملک کے مختلف اداروں اور محکموں کی طرف سے کی جانے والی کوششیں جاری ہیں تاکہ یہاں کی سوسائٹی اور معاشرے کے تمام حلقے اور حصے محفوظ رہیں۔ سخت ترین احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے اقدامات کی فضا میں یہاں کے وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد عبدالواحد الحمادی نے لڑکوں کے 2 سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ کے اسکولوں کا دورہ کیا ہے، جہاں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات لیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ اطمینان حاصل کر سکیں کہ پورا امتحانی عمل اطمینان بخش طریقے سے جاری ہے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے تمام طلباء و طالبات کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریشن اور ٹیچنگ سٹاف دونوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کما حقہ پوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت تعلیم اور ملک کی دوسری متعلقہ وزارتوں اور اداروں کے درمیان گہرے اور تعمیری تعاون کی بھی تعریف کی ہے کہ سب کی کوشش ہے کہ یہ امتحانات پرامن اور اطمینان بخش ماحول میں ہوں اور اس کے لیے تمام تر احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔
کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کے مختلف اداروں اور انسٹیٹیوشنز کے درمیان کرداروں کی تکمیل کے لیے وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور نے بہت سی زبانوں میں ورکنگ کانٹریکٹ کی ڈیجیٹل منظوری یعنی سرٹیفیکیشن کی ایک نئی سروس شروع کر دی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے مختلف شعبوں میں لیبر کے کانٹریکٹس کی تصدیق کا ایک مکمل ڈیجیٹل سسٹم فراہم کر دیا جائے۔ یہ سروس اب کانٹریکٹس کی منظوری کے لیے کمپنیوں کو ایک متبادل ڈیجیٹل سسٹم فراہم کر رہی ہے، اور اب اس کام کے لیے لیبر منسٹری یا گورنمنٹ سروس سینٹرز میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، جہاں اب تک ان کانٹریکٹس کی منظوری دی جاتی تھی۔ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 6,303,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور 376,000 سے زیادہ اشخاص اب تک اس وبا میں فوت ہو گئے ہیں۔ متعدد ملکوں نے، خاص طور پر یورپی ملکوں نے، کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے بندش کے اپنے اقدامات میں اب کمی شروع کر دی ہے۔ اسپین نے ملک میں سیاحت یعنی ٹورزم کو، اس کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام کے طور پر اپنے تمام ساحل دوبارہ کھول دیے ہیں۔ اس کے بالمقابل لیٹن امریکہ اب اس وائرس کے پھیلاؤ کا گڑھ بن گیا ہے، اور ان ملکوں میں بھی، خاص طور پر برازیل، اس وقت مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے چوتھے اور متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ان حالات میں دنیا بھر کے ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کورونا کی عالمی وبا کی ویکسین اور دواؤں کی مشترکہ ملکیت کے لیے صحت کی عالمی تنظیم کے تعاون سے ایک بین الاقوامی اتحاد قائم کر لیا جائے۔ ادھر امریکہ میں ایک افریقی نژاد باشندے کی ہلاکت کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے اب یہ اندیشہ بڑھ گیا ہے کہ وہاں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ امریکی پارلیمنٹ کے اسپیکر نانسی پیلوسی نے ان احتجاجی مظاہروں کے ساتھ نمٹنے کے لیے امریکہ کے صدر کے طریقہ کار پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں اس طریقہ کار کے بعد احتجاجی مظاہروں میں اضافہ ہو رہا ہے، متعدد اشخاص ہلاک ہو چکے ہیں، اور 4,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افریقی نژاد ایک امریکی باشندے کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ان دنوں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں۔ اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ان مظاہروں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مظاہرے گزشتہ کئی دہائیوں کی اب تک کے بدترین سول بدامنی ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اور امریکی انتظامیہ نے کئی روز سے جاری ان مظاہروں پر قابو پانے کے لیے وہاں کرفیو بھی نافذ کر دیا ہے۔ پھر خفیہ پولیس کے 50 سے زیادہ عناصر ان مظاہروں میں زخمی ہو گئے ہیں، اور وائٹ ہاؤس کے آس پاس متعدد علاقوں میں کئی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، یعنی انہیں آگ لگا دی گئی ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن میں اسپیشل نیشنل فورس گارڈ کے تمام عناصر کو ڈیوٹی پر بلا لیا گیا ہے۔ یہ تعداد 1,200 فوجیوں پر مشتمل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیں بازو کی اسٹیوا تحریک کو اس احتجاجی تحریک کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس اینٹی فیشسٹ یعنی فسطائیت مخالف تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیں گے کہ صدر ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ میں ہونے والے واقعات میں بھی یہی انتیفا تحریک ملوث تھی، اور یہ تحریک گزشتہ کئی سالوں سے خاموش تھی، لیکن صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آتے ہی فعال ہو گئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔
صاحب سمو امیر اور گھانا کے صدر نے ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور کورونا کی روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کی کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کی کامیابی کے لیے ملک کے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون کی تعریف کی ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور صحت کا شعبہ معاشرے اور سماج کی سلامتی کی کوششوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر کورونا کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک بندش کے اقدامات